قطر پاکستان میں 3 ارب، سعودی عرب 2.8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ سعودیہ اور قطر کے ثمرات آنا شروع ہو گئے۔ دورہ قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ دونوں ملکوں میں تعلقات مضبوط کرنے پر اتفاق، موجودہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف نے قطر کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ وزیراعظم کے دورے انتہائی کامیاب رہے۔ قطر توانائی، مائنز، منرلز اور آئی ٹی میں سرمایہ لگائے گا۔ سعودی عرب کے 5 MOUs پر کام شروع ہو چکا۔ مشہور سعودی فاسٹ فوڈ چین بھی آ رہی ہے۔ بلوچستان کے شہر مستونگ میں گرلز ہائی اسکول کے باہر دھماکہ، 5 طلبہ، پولیس اہلکار اور 3 راہگیروں سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے، 30 زخمی۔ زخمیوں میں بیشتر اسکول کے بچے شامل۔ دھماکے کے بعد افراتفری مچ گئی۔ والدین بچوں کو تلاش کرتے رہے۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 10 سے 13 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا۔ 10 کلو مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی دھماکے کی شدید مذمت۔ سیکورٹی فورسز کو کسی بھی شخص کی گرفتاری کا اختیار دینے کا فیصلہ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو 3 ماہ کی تحویل میں لیا جا سکے گا۔ الزامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ اسپیکر اسمبلی نے غور کے لیے بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ سینٹ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے ججز 25 کرنے کی منظوری دے دی۔ پی ٹی آئی اور JUI کی ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت۔ مرضی کے ججز سپریم کورٹ میں لائے جا رہے ہیں، کامران مرتضیٰ کا الزام۔ حامد خان بولے ججز تعیناتی کا طریقہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ سینیٹر شہادت اوان نے کہا کہ ججز کی کم از کم تعداد 21 کرنی چاہیے۔ چیئرمین کمیٹی فاروق نائک نے کہا کہ ہزاروں مقدمات زیر التوا ہیں، ججز کی تعداد بڑھا کر بروقت انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ For the Senate of Pakistan, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس منظوری کے لیے سینٹ میں پیش۔ ترمیمی آرڈیننس وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ نے آرڈیننس متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ ججز کمیٹی کا تیسرا رکن نامزد کرنے کا اختیار چیف جسٹس کو دیا گیا تھا۔ پچھلے دنوں اسلام آباد پر ایک چڑھائی کی گئی۔ کل جن لوگوں نے یہ چڑھائی کی وہ گرفتار ہوئے، اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین تھے کہ ان وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان ملازمین کو بلایا گیا۔ KP کے وزیر اعلیٰ نے ان ملازمین کو 1 ہفتے کی چھٹی، ان کے گلوں میں ہار پہنائے اور کہا کہ آپ کو 1 سٹیپ پروموشن دی جائے گی۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے حملہ آور ملازمین کی ترقی روکیں، لیگی سینیٹر طلال چودھری کا مطالبہ۔ بولے اسلام آباد پر حملہ آور ملازمین کو پروٹوکول دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور نے ان ملازمین کی 1 درجہ ترقی کا اعلان کیا۔ یہ کیسا پیغام ہے؟ وفاقی حکومت سنجیدگی سے نوٹس لے، سینٹ کو سابق چیف جسٹس پر حملے کی مذمت کرنی چاہیے۔ بانی PTI کو سردیوں کے کپڑے اور گرم شالیں فراہم، کتابیں اور دیگر سامان بھی دے دیا گیا۔ سامان کی فراہمی 2 روز قبل بانی کی احتساب عدالت میں شکایت پر کی گئی۔ جیل حکام کے مطابق معاملہ سامنے آتے ہی اسی روز شام کو سامان فراہم کر دیا گیا تھا۔ برطانیہ میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایات پر FIA نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نادرا نے 23 افراد کی شناخت کر کے رپورٹ بھجوا دی۔ طلبی کا پہلا نوٹس بھی جاری کر دیا۔ شناخت ہونے والے ملزمان کے نام PNIL لسٹ میں شامل۔ امریکی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد کا اڈیالہ جیل کا دورہ۔ امریکی سفارت خانے کے وفد کو 3 قیدیوں تک قونسلر رسائی دی گئی۔ وفد نے فارن ایکٹ کے تحت گرفتار امریکی شہریوں سے ملاقات کی۔ وفد کو امریکی شہریوں عابد ملک، صدیقہ سعید، ایلیکس پریڈو تک
کونسلر رسائی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے یو ایس ایڈ مشن ڈائریکٹر کی ملاقات۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز، یو ایس ایڈ پنجاب چیپٹر کی نمائندہ عریشہ بانو بھی موجود۔ پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ تجارت، کلائمیٹ چینج، قابل تجدید انرجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پنجاب میں کاشتکاروں کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈیجیٹل بیلٹنگ کر دی۔ 25 سے 50 ایکڑ اراضی پر گندم کے کاشتکاروں کو 1000 گرین ٹریکٹر بالکل مفت دینے کا اعلان۔ 9500 کاشتکاروں کے لیے ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ کی سبسڈی۔ وزیر اعلیٰ نے ٹریکٹر پر سوار ہو کر خصوصیات کا جائزہ لیا۔ گوشوارے جمع کرانے کا وقت ختم، ایکشن کی تیاریاں۔ نان فائلرز کی کیٹیگری ختم، 5 پابندیوں کا شکنجہ تیار۔ جائیداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر پر پابندیاں ہوں گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر بھی پابندی۔ نان فائلرز کی آمدن و اخراجات کا آڈٹ کروایا جائے گا۔ عازمین حج کے لیے نئی پالیسی جاری، شرائط مزید سخت کر دی گئیں۔ ڈائلسس کرانے والے افراد اس سال حج نہیں کر سکیں گے۔ پھیپھڑوں کی بیماری، ہارٹ اٹیک اور سانس پھولنے کے مریض بھی حج پر نہیں جا سکیں گے۔ 7 ماہ کی حاملہ خاتون کو بھی سعودیہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹی بی اور کینسر کے زیر علاج مریض بھی حج پر نہیں جا سکتے۔ باغوں کے شہر میں آلودگی اور اسموگ کا راج، لاہور ایک بار پھر دوسرا آلودہ ترین شہر رہا۔ ایئر کوالٹی کی مجموعی شرح 197 ریکارڈ۔ لاہور ہائی کورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کرنے کا حکم۔ نجی دفاتر میں 2 دن ورک فرام ہوم کا اندیا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ اتوار کے روز کمرشل سرگرمیاں بند کی جا سکتی ہیں۔ روڈا ایریا میں فضائی آلودگی کے خلاف کارروائیاں جاری۔ مزید 3 کارخانے، 2 پائرولائسس پلانٹ سربمہر۔ سی ای او عمران امین کی ہدایت پر آپریشن کی قیادت وقار احمد، نادیہ طاہر ڈپٹی ڈائریکٹرز نے کی۔ نادیہ طاہر کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی گرین لاک ڈاؤن پالیسی سے جلد فضائی آلودگی کا خاتمہ ہوگا۔ پابندی کے باوجود بھارتی دارالحکومت دہلی میں دیوالی پر آتش بازی۔ نئی دہلی کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت ہو گیا۔ دہلی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ صبح ایئر کوالٹی انڈیکس 348 رہا۔ اسٹیج اداکارہ نرگس پر شوہر کا مبینہ تشدد۔ ڈیفنس سی پولیس نے انسپکٹر ماجد بشیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ماجد بشیر نے برکی روڈ پر 9 کنال کا پلاٹ ہتھیانے کے لیے تشدد کیا۔ ملزم سونا جائیداد کے کاغذات نقدی کا مطالبہ کر رہا تھا، انکار پر قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اداکارہ نے چند سال پہلے ماجد بشیر سے شادی کی تھی۔ ڈوگرا راج سے آزادی کا دن۔ گلگت بلتستان کا 77واں یوم آزادی بھرپور انداز میں منایا گیا۔ جی بی میں تقریبات، چنار باغ میں پرچم کشائی، گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی شرکت۔ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کو ڈوگرا راج سے آزادی ملی۔ 72,000 مربع کلومیٹر کے علاقے کا پاکستان سے الحاق ہوا۔ پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ اسرائیل کے لبنان میں حملے جاری۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے شہر بالبیک کے بعد طائر کو بھی خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ 24 گھنٹوں میں 6 میڈیکل ورکرز سمیت 45 لبنانی شہری شہید کر دیے گئے۔ عرب میڈیا نے جنوبی شہر طائر میں اسرائیلی حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم۔ اسرائیل نے ایران کے ایک اور حملے کی تیاریوں کا پتہ لگا لیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی مشیر نے کہا کہ ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانا ممکن ہے۔ کیملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا؟ عوامی عدالت فیصلہ سنانے کو تیار۔ الیکشن میں 3 روز باقی۔ کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم زوروں پر، ایک دوسرے پر سنگین الزامات۔ ٹرمپ نے کیملا ہیرس کو ہلری کلنٹن سے بھی زیادہ نااہل کہا۔ کیملا ہیرس نے جواب میں ٹرمپ کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں نیا ٹرینڈ، بیلٹ پیپر پہلی بار اب انگلش کے ساتھ اردو میں ہوں گے۔ اردو بیلٹ پیپر کی سہولت انگریزی نہ سمجھنے والوں کے لیے دی گئی۔ پولنگ اسٹیشن پر ٹچ سکرین ووٹنگ مشین اور آڈیو بیلٹ کی سہولت بھی ہوگی۔ شکاگو بورڈ آف الیکشنز کے مطابق ووٹرز اپنے ساتھ ترجمان بھی لا سکیں گے۔ کئی ریاستوں میں
قبل از وقت ووٹنگ جاری۔ اسپین میں ملکی تاریخ کا بدترین سیلاب، مشرقی صوبے ویلنسیا اور دیگر علاقوں میں شدید بارشیں، اموات کی تعداد 205 ہو گئی۔ لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ اسپین میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔